السلام علیکم ناظرین، ڈی لاگز کے چکر میں آج میں ایک نیا سلسلہ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، جس میں کہ میں ڈی لاگ کے دوران ہی اپنے مہمانوں کے ساتھ چھوٹا سا ڈی لاگ انٹرویو کر لیا کروں گا۔ اس کام کے لیے سب سے پہلی قربانی دے رہے ہیں شفیق احمد صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ان صحافیوں میں سے ہیں جنہوں نے کہ تھرو آؤٹ انگلش جرنلزم کیا اور بھگت رہے ہیں میرے ساتھ کیونکہ پاکستان میں انگلش جرنلزم کرنے والے بھگتتے ہیں۔ آج بیسیکلی کیونکہ وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ساری چیز، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ موضوع اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہی ہے۔ شفیق صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لندن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے آج کل، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ خبریں ہیں، اور اسی سلسلے میں کیا ہوا کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے پرومیننٹ چینلز کے جو صحافی ہیں ان کی طرف سے ایک ٹلٹ نظر آتی ہے، اور مجھے میرے ایک صحافی دوست ہیں عطر کاظمی، ان سے یہ پتہ بھی چلا کہ ادھر کیا گیم چل رہی ہے۔ گیم یہ چل رہی ہے کہ وہاں پہ صحافیوں کو پہلے سے ہی سوال دیے جاتے ہیں، اور ایک سرکل بنا ہوتا ہے صحافیوں کا، ان صحافیوں کا جو کہ ووٹ دوست صحافی ہیں، ان کا ایک سرکل بنا ہوتا ہے، اور وہ سرکل کسی اور کو آگے نہیں جانے دیتا۔ آپ سے میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی پریس کانفرنس ہو کسی کی، اس پریس کانفرنس میں اوبیسلی کوئی لایا عمل ہوتا ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہیں اس کی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنی ایتھکس جو ہیں وہ فالو ہو رہی ہیں ادھر، اور آیا کہ اگر اس طرح کا کوئی گروپ بنا ہوا ہے جو کہ نون لیگ نے، ایوری ون نوز کہ نون لیگ ہیز اے ہسٹری آف بائنگ دا جرنلسٹس لفافہ ونس، تو وہ وہاں پہ جو موجود ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے، یا پھر کیا لایا عمل ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی وہ ٹھیک تو نہیں ہو رہا، وہ ظاہراً آپ کو ٹی وی پہ نظر بھی آتا ہے کہ ایک خاص قسم کا ایک حالہ سا بنا ہوتا ہے ان کے گرد۔ میں لفافہ جرنلزم یا اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ پی ایم ایل این نے یا نواز شریف صاحب نے بہت سے صحافیوں کو مختلف ٹائم پہ بہت نوازا ہے، ان کو مختلف پوزیشنز بھی دی گئیں، اور کئیوں کو کئی پوزیشنز کو تو رولز کو وائلیٹ نہیں بلکہ اس کی دھجیاں اڑائی گئیں ٹو اکوموڈیٹ دوز جرنلسٹ۔ میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، بڑا آبویس سا ہے، ٹھیک ہے، سینئر ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ پریکٹس بڑا ان ایتھیکل ہے، لیکن یہ ہے، یہ ابھی زیادہ پرومیننٹ ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ کوئی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایونٹ ہوتا ہے جس میں سوال جواب کرنے کا ایک سیشن ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو سب کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ یو ریز یور ہینڈ اینڈ دین آسک دا کویسچن وہی ہوگا جو کسی اور نے نہیں پوچھا ہوگا۔ لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک خاص قسم کا گروپ ہوتا ہے تو وہ آپ کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس سے سوال کیے جاتے ہیں، شاپر گروپ، مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے تو وہ کہتا نہیں آپ سوال پوچھیں، انسٹیڈ آف آسکنگ the others to ask the question, they ask the selected journalist کہ صرف وہ کویسچن پوچھیں اور نہ پوچھیں۔ اس کی ریزن بہت آبویس ہے، ان کے کویسچن جب پوچھے جاتے ہیں تو مختلف ہر ایک کے ذہن میں کویسچن ہوتا ہے۔ اچھا، جو جرنلسٹ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ عوام کی آنکھ اور اس کے کان ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہی آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو کویسچنز جرنلزم میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور جو صحافی مطلب جس کو الاؤ نہ کیا جائے صحافی کو کہ وہ کویسچن ریز کر سکے، تو وہ ہمیشہ ایک افسوس کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور دس از انفارچونیٹ بائی دا وے۔ ہاں، یہاں پہ میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو شرماتا ہوا کیمرے سے اچھا لگتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت ڈرائیو بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ آپ شرمائے نہیں، آپ کیمرے کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ میں اصل میں خود بھی ڈرائیور ہوں، تو میں آپ کے ساتھ ایکولی حصہ لے رہا ہوں، میں فوکس ہوں، میں بریک بھی لگا رہا ہوں جہاں تم غلط چلا رہے ہو بائی دا وے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا آپ سے یہ سوال کہ دیکھیں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ان کی جو وہاں پہ پریس ٹاکس ہو رہی ہیں، آپ اگر وہ پریس ٹاکس غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ارد گرد کون کھڑے تھے. وہ جو بٹ صاحب ہیں، وہ جو ڈار صاحب ہیں، وہ جو ان کے ارد گرد سارے کے سارے لوگ کھڑے ہیں. آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ جب آپ بازار میں انڈے لینے جائیں تو آپ کو ایک جیسی انڈے ملتے ہیں آدھا درجن پیسے دیں اور آپ کو ایک جیسے انڈے ملتے ہیں؟ یہ سارے ایک جیسے ہی اشتہاری وہاں پہ جو کہ یہاں کی کورٹ سے بھاگے ہوئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے تو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. یہ کون سی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے جس میں کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں پہ صحافیوں کو کیا سوال کرنے ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ان کی طرف سے اشارے بھی کیے جاتے ہیں کہ پہلا 13 نمبر ہے، دوجا ادھا نمبر ہے، تیجا ادھا نمبر ہے. اور وہ جو ٹائم ہے اس میں بیسیکلی وہ اپنی باری پہ ہی سوال کریں گے، ادروائز کیا مجال ہے کسی کی. تو آپ سے میں نے یہ کہنا تھا کہ ان چیزوں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. کیا یہ جو ہمارے چینلز ہیں ان کو اس طرف نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے جرنلسٹ بھی وہاں پہ موجود ہیں، میں نام لیتا ہوا اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ہی ٹیڈ ننگا ہوتا ہے، رائٹ؟ وہ اپنے ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے کہ ہمارے پیٹی بھائی ہیں. اور میرے سورس مجھے بتاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ پرومیننٹ جرنلسٹ ایسے ہیں جن کی کہ مورگیج بھی انہوں نے ہی لے کے دی ہوئی ہے، وہاں پہ رہنے کا بندوبست، بچوں کا سارا کچھ وہ کرنے والے لوگ ہیں. وہ یہاں کی جو پے ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ اس پہ تو ریلائی نہیں کرتے، وہ تو صرف اور صرف سکرین پہ ریلائی کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ پیسے ان کو دینے والے اس طرح کے کرپٹ لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہ اپنا بسیرا جو ہے وہ لنڈن کو بنایا ہوا ہے. آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور کیا اپنے جو پاکستانی چینلز ہیں کیا ان کو سوچنے کی اس بارے میں ضرورت نہیں ہے کہ کسی ڈھنگ کے جرنلسٹ کو وہاں پہ بھیجیں جو کہ کھلا کے کسی سے سوال بھی کرے، کسی کی پارٹی کے ایجنڈے پہ چل کے فوج کو گالیاں دینے والوں کو ایئر ٹائم نہ دیے جائیں اور وہاں پہ گورنمنٹ کو گالیاں دینے والوں کو ایئر ٹائم نہ دیے جائیں. دیکھیں آپ کا جو کویسچن ہے اس میں بہت سے اسپیکٹ ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں جو میں کور میں نے خود کیا. یہ پی چدمبرم آئے تھے انڈین ٹیم کے ساتھ، 2010 کی بات ہے یا 9 کی، میں اس میں کور کر رہا تھا. ان کی اس زمانے میں نروپما راؤ یہ انڈین ہائی کمشنر تھی اسلام آباد میں، ٹھیک ہے. جب وہ ٹیم آئی ڈیلیگیشن تو سرینا ہوٹل میں ایک جو کمرہ تھا تو وہاں پہ انڈین جرنلسٹوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا تھا نروپما راؤ کو، اور میں گھس گیا. جسٹ آئی وانٹ ٹو لسن وٹ دے آر سیئنگ. تو وہ بتا رہی تھی اپنی جرنلسٹوں کو کہ آپ نے کون سے کویسچن کرنے ہیں، کن صاحب سے کرنے ہیں. اچھا، تو آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ ادھر سے سیکھا ہے؟ جی بالکل 100%. اور اب میں بتا دیتا ہوں، دیکھیں مجھے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ کہاں کے ہیں، آپ تو پاکستانی لگ رہے ہیں. میں کہ یس آئی ایم پاکستانی. تو اس کے بعد کہا یہ آپ کے لیے نہیں ہے. میں اٹھ کے چلا گیا، لیکن اس کے بعد الحمدللہ میں نے نیوز میں آرٹیکل لکھا کہ دس از ہاؤ جرنلزم از ان انڈیا، کہ سب کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس حساب سے کیا کویسچن کرنا ہے. یہ ماڈل لے کے پی ایم ایل این آ گئی ہے اور یہ اس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے لنڈن کے اندر کہ بھائی آپ نے کون سے کویسچن کرنے میاں صاحب سے تاکہ وہ ناراض بھی نہ ہو اور مقصد بھی حل ہو جائے. ٹھیک ہے، میاں صاحب جب برا نہ منا جائے نا، وہ پتہ ہے نا آپ کو. اور میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ دس از ہاؤ جرنلزم از. انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے. اچھا، دوسری بات میں کہہ دوں، مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا 2012 میں. جب اتفاق ہوا تو وہاں پہ بہت سے سینئر جرنلسٹ جو پاکستانی ہیں، بڑے نام میں نہیں چاہتا، بڑے نام ہیں، وہ بہت بڑے نام ہیں، بیٹھے ہوئے تھے. رات کھانے پہ مجھے بلا لیا، ہم بیٹھ کے تو وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک صحافی جو بہت معروف صحافی ہے اس نے امریکہ کے اندر ملینز ڈالر کا وہاں پہ اپارٹمنٹ خریدا ہے. واو، ٹھیک ہے. جرنلسٹ کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، جس نے بتایا میں اس کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن بٹوین دا لائن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ تقریباً $4 ملین کا اپارٹمنٹ خریدا ہے اس نے. اور ایک سینئر صحافی ٹاپ جرنلسٹ نے مجھے کہا بیٹھے کہ مجھے وہ ٹریسز نہیں مل رہے کہ ہاؤ ہی ٹرانسفرڈ دا منی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے یہیں سے دے کر خریدا گیا ہے. کون دے سکتا ہے؟
مجھے نہیں پتا, میں اس کے بارے میں پھر وہ مسئلہ آ جاتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جن کا انٹرسٹ وہ سرو کرتا ہے انہوں نے وہیں پہ لے کے خرید دیا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, ہوتا یہی ہے. پھر جو تیسرا ایک بات بتا دوں کہ جس طرح ڈاکٹر کا ایک کلینک ہوتا ہے اور ایک اس کا ہوتا ہے ہاسپٹل میں, وہ پروفیسر صاحب ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب کی تنخواہ ہوتی ہے 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000, 2,00,000. ٹھیک ہے, تو وہ ہوتے ہیں ہاتھی کے دان دکھانے کے, اور کھانے کے جو ہوتے ہیں وہ کلینک میں ہوتے ہیں. وہ جو 2,00,000 کماتے ہیں مہینے کا, وہ یہ 2,00,000 کماتے ہیں دن کا. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے بہت سے صحافی کے ہمیشہ 2 دانت ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں, کھانے کے اور ہوتے ہیں. ہمارے ایک ہی ہے, ہمارا تو بھائی ایک ہی ہے. سچی جو بات ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگ بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو باتیں میں نے جو انگلش جرنلزم کا انفارچونیٹلی ہم لوگ بابو لوگ ہوتے ہیں نا, بیڑا غرق کر دیا. اور انفارچونیٹلی جرنلزم کا وہ معیار جو کہ انگلش نیوز پیپر نے مینٹین کیا تھا, سب سے زیادہ میں تعریف کروں گا ہیرلڈ میگزین کی, جس کا میں حصہ رہا ہوں, جو میں نے کام کیا ہے. امیزنگ سٹاف, امیزنگ باسز, چاہے وہ میرا ایڈیٹر ان چیف تھا اور میں چاہے رپورٹر تھا, بہت پرانی بات ہے, لیکن جو عزت و احترام کرنا انہوں نے سکھایا مجھے, میں اس کو نہیں بھولتا. ایون شام کا وقت ہے, بائی گاڈ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ لائی, میری حمید ہارون صاحب سے صرف ایک دفعہ انٹریکشن ہوا. دا وے ہی اسپوک ٹو می, اٹ واز سو نائس. لائک آپ فیل کرتے یار دس از مائی آرگنائزیشن, ہی از مائی باس. آپ کو جو اردو جرنلزم میں ایک چھوٹے سے لیول کا بیورو چیف کا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا, وہ ہمارے اس ایڈیٹر جو ہارون رشید, جو حمید ہارون صاحب کا, اس سے بڑا وہ لیول دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں فقدان ہے بہت سی چیزوں کا. انگلش جرنلزم از انفارچونیٹلی آلریڈی ڈیڈ اور ڈائنگ میں بھی یو کین سے. اور جو رہی بات جو کچھ ہو رہا ہے لندن کے اندر, وہ تو بڑا اوپن سیکرٹ ہے جو کچھ کر رہے ہیں. دس از آل انفارچونیٹ, لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی. میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ میاں صاحب کی پریس کانفرنس میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میاں صاحب نے کلیم کیا, یہ ان کی آن ریکارڈ ہے, کہ 1960 میں میرے فیملی بزنس مین تھے اور وہ ارب پتی تھے. میرا اچھا آپ سن لیں, میاں صاحب 80 تک ذہن میں رکھیں بھائی, 60 نہیں 70 گوال منڈی میں رہتے رہے. میں نے کوئی ارب پتی بندہ نہیں دیکھا کہ جو گوال منڈی میں رہتا ہو. جو بندہ ارب پتی بنتا تھا وہ ہمیشہ یا تو کیولری لاہور میں گیا ہے, یا وہ ماڈل ٹاؤن پرانا جو ویل آف لوگ تھے ان کا علاقہ تھا, تو وہ ماڈل ٹاؤن شفٹ ہوتے تھے. نمبر 1. نمبر 2, کچھ لوگ تو گوال منڈی کے لوگ جو ہیں وہ باہر کہیں کرائے پہ مکان لے کے بچیوں کے رشتے کروانے کے لیے کہ انفارچونیٹلی. نمبر 1. نمبر 2, شہباز شریف کا جو اسکول ہے وہ ایمپریس روڈ کے اوپر پہلے تھا, وہ ڈان باسکو, پھر وہ سینٹ اینتھنی چلے گئے ریگل چوک لاہور میں. رہی بات نواز شریف صاحب کا جو اسکول ہے, ویسے مجھے کس نے کہا, میں یہ انکنفرمڈ ہے, کنفرم نہیں کرتا, لیکن وہ ہے پاکستان ریلوے اردو میڈیم اسکول. اگر آپ کہیں کہ وہ ارب پتی تھے تو کوئی اردو میڈیم اسکول میں نہیں پڑھتا. اس کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہے جس کو لوگ ڈونگی گراؤنڈ کہتے تھے, ڈونگی گراؤنڈ, لیکن وہاں پر آئی ایم سوری جو پنجابی میں لفظ یوز ہوتا ہے پاتھی کا, گوبر بڑے زیادہ ہوتے تھے تو وہ اسے پاتھی گراؤنڈ بھی کہتے تھے, کہ پاتھیاں بہت ہوتی تھی, تھاپیاں پاتھیاں, آئی ڈونٹ نو وٹ از دی ایگزیکٹ ورڈ. تو آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ اگر آپ جھوٹ کی بنیاد پر نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں تو جھوٹ اتنا بولیں کہ کسی کو ہضم ہو سکے. اگر دیکھیں, اگر آپ بلینئر تھے تو شہباز شریف شاد باغ میں شادی نہ کرتے. دیکھیں مڈل کلاس فیملی تھی, ہم خود مڈل کلاس لوگ ہیں, ہم مڈل کلاس میں شادیاں کرتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. مڈل کلاس ہونا, ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہونا, یہ کوئی بھی بری بات نہیں ہے. لیکن جب آپ جھوٹ کی بنیاد پر نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ جی ہم ٹریلینئر تھے اور بلینئر تھے, لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ آپ دھوکہ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو کہ آپ کے لاہور کا گھر, پہلا والا گھر جو گوال منڈی میں تھا, جو ریلوے روڈ پہ تھا, نہ دیکھا ہو, ماڈل کا گھر نہ دیکھا ہو, اور جاتی عمرہ نہ دیکھا ہو. میں نے الحمدللہ سب ہی دیکھے ہیں. لہذا پلیز ڈونٹ ٹیل لائی. جو کچھ ہے وہ اللہ نے دیا, اور آپ نے کیسے بنایا وہی تو کوشچن ہے کہ کیسے بنایا. بھائی 80 کا الیکشن ایز اے کاؤنسلر لڑا, کہاں سے آئے یہ جھمکے, کس نے دلائے یہ جھمکے, اور کس نے بنائے یہ جھمکے. اور یہاں پہ آخری سوال جس کا کہ آپ نے شارٹ صحیح جواب دینا ہے, شاید آپ کہہ دیں کہ نہیں اس موضوع پہ میں نہیں بولنا چاہتا, پلیز. آپ اجاز اس خان کو جانتے ہیں؟ ہاں جی. انگلش جرنلزم کی بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی ٹانٹ ماری. انہوں نے کل یہ کہا کہ
दिस इज माय रीजन नंबर 69 जिस वजह से कि मैंने ये छोड़ा, पाकिस्तानी मीडिया छोड़ दिया, ठीक है। So, वो किस लिए कहा उन्होंने कि वो बेचारे हमारे हैं एक साबिर शाकिर, वो साबिर भी हैं और शाकिर भी हैं, और उनको होना भी चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ये बात करनी ज़रूरी थी कि उनसे ना कोई रियासतों के नाम, ओहायो और ये वो सारी जो है ना, इन रियासतों के नाम जो है वो उनसे ठीक से नहीं बोले गए। नॉट अ बिग डील। ये ऐसे ही है कि जैसे अंग्रेज जो है वो हमारे चीचा वतनी को छा वो वतनी कह देगा, so what? ठीक है, और हमारे साईवाल को से है वो ऑल कह देगा, फिर क्या होगा? so what? ठीक है। so what? अब मुझे आप ये बताएं कि मुझे क्योंकि इनके बारे में कुछ बातों का पता है, ये शायद अच्छा नहीं होता ऐसे बात करने, किसी की बात कर देना। वाज एस खान की फिर मैंने उनसे ये कहा कि ये तो आप रहने दें कि आपने छोड़ा क्यों पाक मीडिया, आप मुझे ये बताएं कि आपकी एंट्री और परसिस्टेंस, उसकी रीजन नंबर 69 क्या थी, वो बताएं। आप इस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यू हैव वर्कड विद हिम, है ना? आई हैव वर्कड विद हिम, और हमने इकट्ठे बहुत से प्रोग्राम भी किए। मेरी अंग्रेजी उससे अच्छी नहीं है इसलिए कि वो अमेरिका में पढ़ा और मैं पाकिस्तान के नॉर्मल स्कूलों में पढ़ा, ये फ़र्क। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके एनालिसिस हमेशा ही बुरे होते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि हम कई दफ़ा प्रोग्राम में इकट्ठे अपीयर हुए हैं, और जब इकट्ठे हुए हैं तो मेरी और उसके ओपिनियन में बहुत वाज़ेह फ़र्क था, और वो ऑन रिकॉर्ड था। मिसाल के तौर पे जब मुशर्रफ साहब पार्टी अनाउंस कर रहे थे तो उसके बारे में उसने बहुत कुछ कहा कि जी ये बड़ा जेन्युइन थ्रेट है पॉलिटिकल सिस्टम को, और वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा, ये है, और जो उसे तारीफ़ की। और खुदा गवाह है, मैंने उस वक्त भी कहा कि उसकी पार्टी का वही हाल होगा जो कि मिर्ज़ा असलम बे की पार्टी का हुआ। उनके इंडिविजुअली जनरल साहब जैसे भी हैं, उनके रूट्स अवाम में नहीं होते, लिहाजा वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, वो उनका डोमेन ही नहीं है, वो डोमेन है ही नहीं। और वो उस तरह के वो एनालिस्ट थे। हमारे बहुत सी जगह पर जो वो कहते रहे हैं, आप वजाहत सईद खान साहब के बहुत से ऐसे प्रोग्राम जो उन्होंने एनालिस्ट दिए हैं, और वो आज आप चेक कर लें तो आपको अच्छी अंग्रेजी का मतलब ये नहीं कि वो जर्नलिज्म है। हाँ। अच्छी हर अमरीकी बंदा या गोरा ब्रिटिशर वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता होगा, तो क्या हम ये जान लें कि वो बड़ा अच्छा एनालिस्ट है इसलिए कि उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है? दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। मैं आपको बताता हूँ ना कि बेसिकली क्या है कि और बाकी वजाहत सईद खान साहब के बारे में मुझे कुछ और भी पता है जो मैं मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि वी वर्क टुगेदर। और I know quite a few things. Watch bro, we know quite a lot of things. लेकिन there are certain limits ना, ethics होती हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ठीक है। तो वो हम लोग उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं और आप नहीं उतर रहे। जहाँ तक बात है ना अच्छी इंग्लिश की, तो मैं जब यूनिवर्सिटी जाया करता था ना जी इंग्लैंड में, तो लंदन के पास ही यूनिवर्सिटी थी, तो जिस यूनिवर्सिटी जाने के लिए जहाँ से मुझे बस पकड़नी पड़ती थी ना, उसके लिए अंडरग्राउंड एक ना जाता था, लाइक वो सबवे बना हुआ था, तो उसमें से मैं गुजर के जाता था। एंड एवरी डे वहाँ पे एक बूढ़ा सा गोरा अपने कुत्ते के साथ बैठा होता था, और वो एक ही पुकार बोल रहा होता था, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना दे जा सखिया अल्लाह दे नाते, ठीक है। तो वो कह रहा होता था कि एनी चेंज मेट। उससे अच्छी इंग्लिश कोई भी नहीं बोल सकता, उससे अच्छी मैं भी नहीं बोल सकता। लेकिन वजह से जो नेटिव होते हैं वो हमारा चूंकि दोस्त है, वर्क टुगेदर, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर। हाँ, मेरे साथ काम नहीं मैंने उनके साथ किया, लेकिन ये है कि सर्टन चीज़ों के बारे में मुझे निहायत ही अहम सोर्सेस से उनके बारे में बहुत कुछ पता है कि कब रात के पहर क्या क्या होता रहा, उधर किस के साथ होता रहा। भाई ये मैं नहीं, ये राजा साहब खुद हाँ, मैं कह रहा हूँ जी, शमीत साहब, ये मैं आपकी स्क्रीन काट दूंगा इसमें से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एंड आई ओन माय वर्ड्स। जो बंदा अभी बाहर जाके फौज के खिलाफ अब भौंकना शुरू हो गया ना, उसको एक चीज जहन में रखनी चाहिए कि शायद वो इस मुकाम तक पहुंचा ही उन्हीं की वजह से है जिनके खिलाफ वो बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, वजाहत सईद खान साहब को कोई रूम नहीं मिल रही थी, इसलिए कि जिस फॉर्मेट पे जिस तरह वो काम कर रहे थे उनके लिए जगह नहीं थी। ही हैड अनदर ऑप्शन, दैट इज व्हाई ही लेफ्ट द कंट्री। जर्नलिज्म हमारी खराब होती जा रही है, स्पेस फ्रीज होती जा रही है, लिहाजा उस जैसे प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले के लिए जगह नहीं थी, लिहाजा ही लेफ्ट।
اور یہ اس انفارچونیٹ بائی دا وے، ایسا نہیں کہ وجاہت سنگھ خان کو کام نہیں آتا، لیکن ان کا آرمی کے خلاف بولنا وہ بالکل غیر مناسب ہے، وچ از ڈیفینیٹلی انفارچونیٹ۔ اور ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جس جگہ پہ کہ ہم نے جانا تھا، اور آج کا ڈی لاگ ہو رہا ہے ختم۔ یہ ایک نیا سلسلہ ہے، اپنی آراء سے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیا اچھا آئیڈیا ہے یا نہیں، اور اگر اچھا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ بتا دیجیے گا کہ نہ کرے ہو دوبارہ، ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر یہ اچھا آئیڈیا ہے، میری نظر میں تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، تو اس کو ہونا چاہیے، تو پھر آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، شفیق صاحب آپ بھی بہت Thank you بہت very much. شکریہ۔